الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹی وی کا شاہ است حسین علیہ السلام کے عنوان کا پہلا پروگرام، جس کا ٹاپک ہے عظمت اہل بیت اطہار۔ آج سے ہم روزانہ ذکر اہل بیت اطہار سے اپنے قلب و باطن کو منور و مزین کریں گے۔ واقعہ کربلا، مقام امام علی مقام، اور پھر اس سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد کے حالات انشاءاللہ تکبیر ٹی وی بیان کرے گا۔ آج کا موضوع، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عظمت اہل بیت اطہار۔ عنوان گفتگو کے طور پر میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اور اس کا خطاب ازواج مطہرات کو ہے، اور پھر ان کو خطاب کے ساتھ ساتھ اس آیت مقدسہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد اور جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت قرار دیا وہ بھی موجود ہیں۔ آئیے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ رکھتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیدی کو، اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ ناظرین کرام، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے نیچے مولا کائنات حسنین کریمین اور سیدہ کائنات کو اپنی چادر کے نیچے لے کر فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، اے مولا یہ میری اہل بیت اطہار ہیں۔ اور پھر یہی سبب ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ کائنات کے گھر کے باہر سے گزرا کرتے تھے تو یہ صدا دیا کرتے تھے الصلاۃ اہل البیت، اور پھر آیہ تطہیر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس آیت مقدسہ کے مصداق ازواج مطہرات بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد پاک بھی ہے۔ رب العالمین نے اہل بیت اطہار کو رجس سے پاک کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رجس کا لفظ مختلف مقامات پر بیان کیا گیا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، یہ شراب، جوا، بت اور پانسے، یہ سب رجس ہیں، ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ تو ناظرین کرام،
شراب، جوا، پانسے، ان تمام بری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رجس قرار دیا۔ بتوں کو بھی رجس کہا۔ اسی طرح مردار یا اس کی رگوں میں بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رجس قرار دیا۔ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس۔ تو یہ تین چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے، مردار، خنزیر کا گوشت اور خون کو اللہ پاک نے رجس قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرمایا کہ منافقت جو ہے یہ بھی رجس ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ۔ تو یہاں پر ناظرین کرام یہاں بھی لفظ رجس کا استعمال ہوا، اور رجس سے مراد یہاں پہ منافقت ہے اور نفاق ہے۔ اسی طرح سے جو بے ایمان ہے، جن کے ہاں ایمان کی دولت نہیں، اس کو بھی قرآن مجید نے کہا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے رجس، ناپاکی کو، جو ایمان نہیں لاتے۔ منافقوں کا میں نے تذکرہ کیا کہ ان کے لیے بھی لفظ رجس استعمال ہوا، اور اسی طرح سے جو عقل اور فہم سے کام نہیں لیتے، قرآن مجید نے ان کو بھی رجس قرار دیا ہے۔ وَجَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ جو بے عقل لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی رجس آتی ہے، اور جہاں رجس نہیں ہوتا وہاں عقل، فراست، فہم و فراست ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام رجس منافقت کو بھی کہا گیا، کفر کو بھی کہا گیا، شراب کو بھی کہا گیا، جوے کو بھی کہا گیا، بتوں کو بھی کہا گیا، بے ایمانی کو بھی کہا گیا، اور اسی طرح رجس پانسے، جوے اور شراب کو بھی کہا گیا۔ قرآن مجید میں یہ جو لفظ استعمال ہوا، اس کی روشنی میں رب العالمین فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک صاف رکھا ہوا ہے، تمہارے قریب نہ تو کفر آ سکتا ہے، تمہارے قریب نہ تو منافقت آ سکتی ہے، نہ تمہارے قریب بے ایمانی آ سکتی ہے، نہ تمہارے قریب مردار آ سکتا ہے، نہ تمہارے قریب نجاست آ سکتی ہے، نہ تمہارے قریب جوے اور پانسی آ سکتے ہیں۔ رب العالمین نے اہل بیت اطہار کو ان رنجاسوں سے پاک قرار دیا اور خوب پاک کر دیا۔ اور جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوتی ہے تو پھر جن کو شامل کیا جاتا ہے وہ حسنین کریمین ہیں، وہ سیدہ کائنات ہیں، وہ مولا کائنات ہیں۔ ہم جو تکبیر ٹی وی سے پنج تن کی بات کرتے ہیں، تو ناظرین کرام یہ پنج تن کا جو گلدستہ ہے یہ ہم نے نہیں جاری کیا، بلکہ یہ رب العالمین نے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور آج یہ پنج تن پاک کا جو تصور ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور اسی طرح اہل سنت تو یہی کہتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ جو آیہ تطہیر ہے یہ اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام عظمت اہل بیت پاک کے حوالے سے آیت مباہلہ جو کہ سورہ آل عمران کی آیت مقدسہ ہے، اس میں بھی رب العالمین نے اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے یہ آیت مقدسہ بھی سماعت کرتے ہیں، اور پھر یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے، سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 61۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سورہ
آل عمران اور اس کی آیت نمبر 61 ہے۔ پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں اس کے بعد، یعنی اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کہا گیا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ویسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو یہ عیسائی لوگ اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تو پھر ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 3 دن کی مہلت دی، اور اس کے بعد ان کے پادری آئے، اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس دیکھیے کہ آپ تشریف لائے ہیں تو گود میں کون ہے؟ شہید کربلا، امام عاشقاں سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور پھر حضرت سیدنا امام حسن، انہوں نے آپ کا بازو پکڑ رکھا ہے، اور خاتون جنت سیدہ کائنات دونوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات و سیدہ کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ کتنے ہوئے؟ 5۔ تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ 5 تن پاک ہیں۔ بعض 5 تن کہتے ہیں، 3 سے مراد خلفائے ثلاثہ ہے، یقیناً وہ بھی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، لیکن جب یہاں ہم آیت مباہلہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہاں جو ہے وہ جن ہستیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ہم تو ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہستیاں گئی ہیں ان کا ذکر جو تفاسیر میں ملتا ہے وہ یہ ہستیاں ہیں، اور ان کی عظمتوں کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید بیان کر رہا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اور اپنے بیٹوں کو ہم بلاتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ وصال فرما چکی تھیں۔ آخری لاڈلی پیاری عظمتوں والی بیٹی سیدہ کائنات اس وقت حیات تھیں، زندہ و جاوید تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر میدان میں آئے۔ تو یہ آیت مقدسہ بھی ناظرین کرام اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو بیان کر رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ حل اتی، سورہ دہر جو کہ 29ویں پارے میں ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے تو سورہ دہر میں بھی رب العالمین ان ہستیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ یہ 29واں پارہ ہے، اور سیدہ کائنات اور مولا کائنات نے منت مانی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے، تو پھر اس موقع پر اس منت کو پورا کرنے کے لیے حضرت مولا کائنات باہر سے کچھ جو لے کر آتے ہیں، غلہ لے کر آتے ہیں اور چکی میں پیستے ہیں، اور پھر گھر میں 5 افراد ہیں، اور اس موقع پر ناظرین کرام دروازے پر جب افطاری کا وقت آتا ہے تو دروازے پر ایک مسکین آ جاتا ہے، سیدہ کائنات اپنا کھانا اٹھا کر مسکین کو دے دیتی ہیں۔ پھر دوسرے دن دروازے پر یتیم آ جاتا ہے، سیدہ کائنات اپنا کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیتی ہیں۔ پھر تیسرے دن دروازے پر قیدی آ جاتا ہے، سیدہ کائنات قیدی کو گھر سے خالی نہیں جانے دیتی، بلکہ سیدہ کائنات اپنا کھانا اٹھا کر اس قیدی کو دیتی ہیں۔ تو رب العالمین کا قرآن نازل ہوتا ہے، اور رب العالمین ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک نازل فرماتا ہے، اور فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ عظمت والی ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ بلند و بالا لوگ ہیں، یہ وہ نفیس لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ منتخب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، کہ کس لیے؟ طمع کے لیے، لالچ کے لیے، اپنی واہ کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے۔ قرآن مجید نے ان کی نیتوں کا تذکرہ بھی کر دیا، جیسا کہ میں نے پہلی آیت مقدسہ پڑھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو وہ رجس جو ہے وہ پاک کر دیا گیا، اور وہ تو تھا ہی قریب نہیں، اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا ہے،
اور پھر ناظرین کرام یہاں پر فرما دیا گیا، مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا کہ خبردار ان کے بارے میں کچھ اور مت سوچیے گا، یہ وہ ہے جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت میں گزرتا ہے۔ اور قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یہ جو سخاوت کر رہے ہیں، خود بھوکے ہیں لیکن اپنے در سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے، خود فاقہ کشی کے عالم میں ہیں لیکن دروازے پر آنے والا کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی قیدی خالی نہیں جاتا۔ تو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو۔ اور فرمایا کیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ یہ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور یہ کسی اور سے اس بات کے ہرگز خواہاں نہیں ہے کہ ہمیں اس کا اجر ملے اور ہمیں اس کا شکریہ ملے اور لوگ ہماری واہ واہ کریں، بلکہ یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے یہ اللہ کے نام پہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت مقدسہ بھی ناظرین کرام اہل بیت اطہار کی عظمت کے لیے نازل فرمائی گئی۔ اسی طرح سے سورہ احزاب کی یہ آیت جو بڑی مشہور و معروف آیت درود و سلام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت مقدسہ نازل ہوتی ہے تو یہ درود و سلام آج بھی اہل ایمان اس آیت مقدسہ کو سن کر زبانوں پر درود و سلام جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر ناظرین کرام یہ آیت مقدسہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے لیے، اور آج بھی امت مسلمہ جب درود و سلام پڑھتی ہے تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، وہ درود مکمل نہیں ہے، وہ سلام مکمل نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شامل نہ کیا جائے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی درود و سلام پڑھا جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جائے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کو اس میں شامل کیا جائے۔ اور دوستان محترم، اسی طرح سے رب العالمین نے اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا، اور یہ آیت مقدسہ بھی مولا کائنات کی عظمتوں کی گواہی دیتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں میں سے ایک وہ ہے کہ جو بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح یہ آیت مقدسہ سورہ رحمان کی مرج البحرین یلتقیان، یہ آیت مقدسہ بھی ناظرین کرام تفسیر در منصور کے مطابق یہ آیت مقدسہ سے مراد بھی پانچ تن پاک ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے؟ آئیے اس آیت مقدسہ کو پڑھ کر جو بعض مفسرین کرام نے تفسیر بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس میں بھی رب العالمین ان پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ مرج البحرین، دو دریا چلتے ہیں، یلتقیان آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، جو ان کو گڑبڑ نہیں ہونے دیتا، یعنی ایک دوسرے کے اوپر بغاوت، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونے دیتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آگے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور اس میں سے موتی نکلتا ہے اور مرجان نکلتا ہے، ایک بڑا موتی ہے اور ایک چھوٹا موتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو لؤلؤ اور مرجان ہے تو یہ ایک سبز رنگ کا اور ایک سرخ رنگ کا۔ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مرج البحرین، دو دریا چلتے ہیں، تو یہ کون سے دریا ہیں؟ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک دریائے نبوت ہے اور ایک دریائے ولایت ہے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت ہوتی ہے، اور مولا کائنات حضرت ابو طالب کے گھر پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ یہ دونوں بھائی ہیں۔ تو ان سے دو دریا چلتے ہیں، ایک مولا علی ہیں اور ایک سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔
دونوں کا نکاح ہوتا ہے، دونوں کا نکاح اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق نکاح ہوتا ہے۔ اور پھر جو برزخ ہے، اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دونوں کے ہاں ایک محبت کا ایک پہلو قائم رکھتے ہیں، ایک محبت کا جو ماحول ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پروان چڑھاتے ہیں۔ اور پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور پھر ان سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے پھر خارج ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے لؤلؤ اور مرجان۔ ان سے مراد تفسیر در منصور کے مطابق ان سے مراد حسنین کریمین ہیں۔ تو یہاں پر بھی 5 تن ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، مولا کائنات ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، ان کی محبت، مولا علی کی محبت، سیدہ کائنات کی محبت، یہ ایسی فضیلت والی باتیں ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر مولا کائنات، سیدہ کائنات، حسنین کی کریمین اور دیگر اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر فرمایا۔ یہ جامع ترمذی کی اور مشکاہ میں بھی یہ حدیث پاک ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہو ولی کل مومن، اور علی ہر مومن کا ولی ہے، دوست ہے۔ تو دوستان محترم، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی فضیلتوں کا، عظمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک اور مقام پر ریاض النظرہ اور مستدرک کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من حب علی فقد حبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، بس اسی نے مجھ سے محبت کی۔ جس کے سینے میں مولا علی کا بغض ہوگا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کی علامت تو یہ ہے کہ وہ سینے میں مولا علی کی محبت رکھتا ہے۔ اگر کسی کے سینے میں بغض علی ہو تو وہ زبان سے کلمہ پڑھتا رہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جہاں بغض علی ہو وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔